یعنی ایک لمحہ بھی فیر و گزاشت نہیں کیا، دن کو بھی راتوں کو بھی تبلیغ کی ہے، لیکن میری آواز، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، صدا بصحرا رہی، غلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا تھا اللہ تیری طرف، یہ بھاگتے تھے بتوں کی طرف، ان بتوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بت جن کے نام سورہ نوح میں آتے ہیں 5، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ اصل میں 5 بیٹے ہیں ادریس علیہ السلام کے، اور 5 بڑے نیک پاک باز بہت نیک سیرت لوگ تھے، مستجاب الدعا تھے۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ابا ہیں، نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ، اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام، یہ پردادا ہیں جناب نوح علیہ السلام کے۔ تو ان کے وہ 5 بیٹے ہیں جن کے نام سورہ نوح کے اندر ہیں۔ یہ بڑے پاک باز لوگ تھے، مستجاب الدعا تھے، قوم کو کوئی ضرورت درپیش ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، ان کے ہاں کسی کے پاس جاتے، ان سے کہتے حضرت یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، دعا فرمائیں۔ ان 5 میں سے کسی کے پاس جاتے، وہ دعا کر دیتے، اللہ مہربانی فرمائے۔ مثلا بارش نہیں ہو رہی مدتوں سے، اوڑ لگی ہوئی ہے، تو آپ دعا فرمائیں، دعا کر دیتے۔ بچہ بیمار ہے، دوا دارو کے باوجود صحت نہیں ہو رہی، حضرت دعا فرما، وہ دعا کر دیتے، اللہ صحت دے دیتے۔ بھائی دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے وہ سب دنیا سے 5 رخصت ہو گئے۔ اب سادہ زمانہ تھا، ہماری طرح کے کوئی فراڈ، دھوکے، یہ ہوشیاریاں، چالاکیاں یہ نہیں تھیں، سادے لوگ تھے، سادہ زندگی تھی۔ اب جو 5 دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں میں ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ اب ہم کس سے کہیں، یہ کام بھی رکا ہوا نہیں ہو رہا، اب کس سے کہیں وہ دعا کرے اور اللہ مہربانی کرے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شام کو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آتے، دیوانیاں میں بیٹھتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، بھائی اب ہم کیا کریں، وہ تو 5 چلے گئے، نتیجہ کوئی نہ نکلتا۔ لوگ بیٹھتے، گفتگو کرتے، اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ ابلیس ہے نا، یہ بڑا ملعون ہے، ایک بوڑھے سے بابے کی شکل صورت بنا کے انسانی شکل میں، یہ جن ہے، یہ ہے جن۔ قرآن پاک میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے ہے، بس اللہ کے حکم کی نافرمانی کر گیا۔ تو جنوں کو، فرشتوں کو رب العالمین نے اختیار دیا، اپنی شکل صورت بدل لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ آدمی کی صورت میں کئی بار آتے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، دہیہ بن خلیفہ بنو کلب کے قبیلے کے ایک خوبصورت
جوان صحابی ہیں، ان کی شکل صورت میں آتے، لوگ یہ سمجھتے دہیا آئے ہیں، وہ جبرائیل ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا۔ یہی نبی علیہ السلام کا والا نامہ لے کر رومی بادشاہ ہرقل کے پاس، قیصر رومی کے پاس گئے تھے، تو لوگ آتے، یہ بھی کم بخت ایک بابے کی شکل میں چادر اوڑھ کے آ کے بیٹھ جاتا، لوگ گفتگو کرتے، یہ سنتا رہتا، بولتا نہیں تھا، یہ اپنے کام کا بڑا ماہر ہے، یہ کم بخت بڑا لعین ہے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنتیں ہی پڑے گی جب اللہ نے اس کو نکالا۔ ایک دن بہت زیادہ پریشانی تھی لوگوں کو، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی روزانہ آتے ہو، بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت آپ فرمائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو پانچوں اللہ والے چلے گئے۔ اچھا بھائی جان آپ ہی کہو، بیٹے آپ ہی بتلاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، اس خبیث کو بھی پوچھا، بابا جی تم تو بتلاؤ۔ جو یہ چاہتا تھا اس کی باری آ جائی، اب یہ چاہتا تھا مجھ سے بھی پوچھے۔ کہتے ہیں ہاں بھائی پریشانی تو سب کو ایک جیسی ہے، میں بھی بہت پریشان ہوں، سارے میری عمر کے بڑے چلے گئے، مصیبتیں جھیلنے کو تو میں ہی رہ گیا ہوں۔ ہاں بات پریشانی کی ہے سب کے لیے، تو سمجھ میں میری بھی کچھ نہیں آتا، اب ہم کیا کریں؟ ہاں ٹھہرو، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ان پانچوں کی شکل صورت پر کوئی مجسمے بنا لیں، اللہ سے کہیں یہ تیرے پاک بندے تھے، ان کے صدقے میں ہمیں دے دے۔ آج بھی وہی گل ہے۔ لوگوں نے کہا بابا جی عجیب بات کہتے ہو، آج تک یہ ہم نے سنا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کے نبیوں نے اور طرح کی تربیت کی، تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا پھر یہ کام کرے گا کون کہ یہ مجسمے بنائیں اور یہ؟ اچھا یہ خدمت بھی تمہاری میں ہی کر دیتا ہوں۔ اس لعنتی نے خود ادریس علیہ السلام کے ان پانچوں بیٹوں کے مجسمے خود بنا کر دیے۔ بھئی یہ ہے آگے رکھ کے کہہ دیں گے اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کے صدقے میں ہماری سن لے۔ جب یہ ایک کھیپ مر گئی، آگے نئی نسل آئی، تو وہ جو ینگ جنریشن آگے آتی ہے ان سے مل کے کہتا ہے دیکھ لو میں پرانے وقتوں کا ہوں، تمہارے باپ دادے انہی سے مانگتے تھے۔ آنے والوں کو اس کم بخت نے اس طرح شرک پر لگایا، تو دھیرے دھیرے یہ شرک پورے عالم میں، اس وقت جتنی متمدن دنیا تھی سب میں یہ پھیل گئی۔ اس لیے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پہلے جتنے گزرے وہ انبیاء تھے۔ ادریس علیہ السلام بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو میں نے عرض کیا یہ ادریس حضرت نوح کے کیا لگتے ہیں؟ پردادا۔ ادریس علیہ السلام اخنوخ ان کا نام ہے، وہ بیٹے ہیں بیار کے، وہ بیٹے لائل کے، وہ بیٹے کینسان کے، وہ بیٹے انوش کے، وہ بیٹے شیس کے، اور شیس بیٹے ہیں آدم کے۔
یعنی نوح بن لمق بن متوشلخ بن اخنوخ بن بیار بن لائل بن کینسان بن انوش بن شیس بن آدم، یہ سلسلہ ہے ان کا نسبی۔ نوح علیہ السلام نے آ کر محنت فرمائی بے سود۔ کتنا عرصہ محنت کی ابھی میں نے بتلایا، 1000 برس، 950 برس تک تو کوئی ایمان نہیں لایا۔ وہ آخری 50 برسوں میں کچھ لوگ ایمان لائے، پھر اللہ نے خود ہی بتلا دیا، قرآن پاک میں ہے، اے نوح اب تک جو ایمان لا چکے بس آئندہ تجھ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ انہوں نے کہا جب آئندہ کوئی ایمان